بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ سے امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ جی آج کا ہمارا جو سبق ہے، سبق نمبر 7 ہے اور صفحہ نمبر 41 ہے، ہماری ذمہ داری۔ جی تو ہماری ذمہ داری سے آپ کے ذہن میں کیا بات آتی ہے؟ ذمہ داری کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو فرائض ہیں، ڈیوٹیز ہیں، ان کو ہم نے کس طرح سے ادا کرنا ہے، کام کیسے کرنے ہیں، ہماری ذمہ داریاں کیا کیا ہیں، ہم نے صرف اپنے گھر تک ہی ان ذمہ داریوں کو محدود رکھنا ہوتا ہے یا گھر سے باہر بھی دیکھنا ہوتا ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ صرف اپنے گھر میں ہی صاف رکھنا اپنے گھر کو یا گھر کے ہی کام کرنا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ باہر بھی ہمیں دیکھنا چاہیے۔ ہماری گلی محلے میں اگر کوئی ایسی چیز ہو، کیونکہ اسلام میں بھی یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کو تکلیف دہ چیز راستے سے ہم ہٹا دیتے ہیں تو وہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صفائی تو نصف ایمان ہے، یعنی کہ ہمیں کہیں بھی کوئی چیز ایسی نظر آتی ہے، اس کو ہم راستے سے ہٹا دیتے ہیں۔ کیلے کا چھلکا نظر آ جائے، اس کو آپ ہٹا دیں کہ کسی کا پیر سلپ ہو جائے گا اس سے تو وہ گر جائے گا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں ہماری۔ اور پھر آپ بچوں یہ دیکھیں کہ یہ ملک جو ہے یہ ہمارا بالکل گھر کی طرح ہے۔ اگر ہمارا یہ ملک نہ ہو تو پھر ہماری پہچان ہی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ اور ایز اے مسلم پھر ہماری جو ذمہ داریاں ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم نے صرف گھر میں نہیں دیکھنا بلکہ گھر کے باہر بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اگر کوئی چیز ایسی نظر آ جاتی ہے جسے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچے تو اسے ہم وہاں سے ہٹا دیں گے، تو یہ بہت بڑی یہ بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ اچھا، اب آپ مجھے ایک بات بتائیں گے کہ آپ کو بارش میں نہانا کیسا لگتا ہے؟ آج کل تو پتہ ہے نا موسم برسات بھی چل رہا ہے، تو میرا خیال ہے بچوں کو تو بڑا اچھا لگتا ہے، اور آپ تصویر میں دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ بچے کتنے خوشی سے نہا رہے ہیں نا۔ تو ٹھیک ہے، بارش میں تو نہا لیا، اس کے بعد بارش کے بعد کا منظر کیسا ہوتا ہے؟ جگہ جگہ پانی کھڑا ہوتا ہے نا، کئی بار ایسا ہوتا ہے، تو وہ کیوں کھڑا ہو جاتا ہے؟ کیونکہ گلیوں کی حالت کئی دفعہ ایسی ہوتی ہے کہ کچرا جو بھی ہم ریپرز پھینک دیتے ہیں، ہم کوئی بھی چیز پھینک دیتے ہیں، اس سے نالیاں جو وہ بند ہو جاتی ہیں، نکاس جو ہوتا ہے وہ جو ہے صحیح نہیں رہتا، اور اس کے بعد جو ہے وہ پانی جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جب وہ پانی جمع ہونا شروع ہو جائے گا تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس میں مچھر پیدا ہو جائیں گے، اس سے بیماریاں پھیلیں گی۔ تو ہمیں کرنا کیا ہے کہ اس کو یا تو ریپرز ہم باہر ہی نہیں پھینکیں کہ کوڑے دان میں ڈالیں، ڈسٹ بن جو ہوتے ہیں اس کو اردو میں کوڑے دان کہتے ہیں، تو اس میں ڈالنا چاہیے۔ اس طرح سے کیا ہوگا؟ ہمارا گھر بھی صاف ہوگا، ہماری گلی بھی صاف ہوگی۔ جب ایک ایک کر کے اپنی ذمہ داری ہر بندہ نبھائے گا تو اس سے کیا ہوگا؟ ہمارا ملک صاف ہوگا، کیونکہ ہمارا دین بھی اس صفائی کا حکم دیتا ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم اس سبق میں بہت ہی مزے کا، دیکھیں بہت ہی دلچسپ ہمارا سبق ہے یہ کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ تو میں ریڈنگ کرتی ہوں، آپ لوگ ذرا دیکھتے جائیے گا۔ چھٹی کا دن تھا، صبح سے آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے۔ دوپہر کے وقت تیز بارش برسنے لگی۔ بارش کی کچھ دیر بعد خالد صاحب گھر سے باہر نکلے تو دیکھا کہ بارش کا پانی گلی میں کھڑا ہے۔ انہوں نے محلے کے کچھ لوگوں کو گلی میں بلایا تاکہ وہ سب مل کر گلی میں کھڑا پانی نکال سکیں۔ سب نے غور سے دیکھا تو پانی کے نکاس کی جالیاں کچرے سے اٹی ہوئی تھی یعنی کہ بالکل وہ اس سے بھری ہوئی تھی۔ نکاس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اخراج، یہاں سے پانی نکلتا ہے نا، باہر جاتا ہے۔ انہوں نے وہ کچرا ہٹا دیا، یعنی وہ کوڑا کرکٹ جو ہٹایا، گلی کا پانی آہستہ آہستہ نکلنا شروع ہو گیا۔ اب آ جائیں گے آپ لوگ اگلے صفحے پہ۔ بچے کھڑکی میں کھڑے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی خالد صاحب گھر واپس آئے تو بچوں نے ان سے پوچھا، ابو جان آپ گلی کی صفائی کا کام خود کیوں کر رہے تھے؟ خالد صاحب، بیٹا اصل میں یہ ہماری ہی ذمہ داری ہے، ہمیں اپنے گھر کے ساتھ ساتھ ارد گرد کے ماحول کو بھی صاف رکھنا چاہیے، ہمارا دین بھی ہمیں صفائی کا حکم دیتا ہے۔ علی، ابو جان اگر پانی گلی میں یوں ہی کھڑا رہتا تو کیا ہوتا؟ خالد صاحب، بیٹا کھڑے پانی میں بدبو اور مچھر پیدا ہو جاتے جو مختلف بیماریوں کی وجہ بنتے۔ اگر ہم اپنا کوڑا گلی میں پھینکنے کے بجائے کوڑے دان میں ڈالتے تو یہ پانی نہ رکتا اور نہ گندگی پھیلتی۔ بچوں، یہ ملک ہمارا گھر ہے اور ہمیں اس کو اپنے گھر کی طرح صاف رکھنا چاہیے۔ جی ابو جان، آئندہ ہم بھی اس بات کا خیال رکھیں گے۔ بچے جوش سے بولے، جوش کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جذبے سے بولے،
ٹھیک ہے. تو یہ تمام چیزیں جو میں نے ابھی آپ کو بتائی تھی کہ ہمیں اس ملک کو، اپنی گلی کو اپنے گھر کی طرح سمجھنا چاہیے. آپ کو یہ تصویر میں دیکھ کے نظر آ رہا ہے نا، بچے اٹھا رہے ہیں کوڑا. تو کہیں پر بھی دیکھیں آپ یہ مت سوچیں کہ یہ اس نے پھینکا ہے، اس نے پھینکا ہے، اس نے پھینکا ہے تو میں کیوں اٹھاؤں. نہیں، جو اٹھا دے گا اس کو ثواب بھی ملے گا، کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے. صرف یہ سوچ کر ہم یہ کام کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، تو بیٹا یہ یاد رکھیں آپ کو کتنا زیادہ ثواب ملے گا کہ یہ سوچ کر ہم کام کریں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ گندگی سے دور رہو. تو فائدہ کس کا ہے؟ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اللہ اور پیارا نبی خوش ہوں، نہ کہ ہم کوڑے ریپرز پھینک رہے ہیں، ادھر ادھر پھینک رہے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ شیطان خوش ہوتا ہے نا. گندگی پھیلا رہے ہیں، پھر بیمار بھی ہو جائیں گے بچے، اچھی طرح سے آپ پڑھ بھی نہیں سکیں گے. تو ہم نے اس چیز کو اپنانا ہے. آپ نے اپنے آپ سے وعدہ کرنا ہے، گھر میں بھی آپ لوگ ریپرز ادھر ادھر نہیں پھینکیں گے. جو بھی چیز کھائیں گے اس کا ریپر جو ہے، کوئی بھی چیز ہو، ٹیشو پیپر ہو، آپ نے اس کو ڈسٹ بن میں ڈالنا ہے، کوڑے دان میں ڈالنا ہے. اور پھر جو انکل آتے ہیں، آپ کے محلے میں بھی آتے ہوں گے، وہ شاپنگ بیگ میں ڈالیں، ڈسٹ بن میں ڈال کے ان کو دے دیں. اس طرح سے گلی بھی صاف رہے گی اور گندگی بھی نہیں پھیلے گی. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سبق بہت اچھا لگا ہوگا. اور اس سے سیکھا کیا؟ آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا تھا، کوئی بھی ہم واقعہ پڑھتے ہیں، کوئی بھی کہانی سنتے ہیں، تو اس سے ہم کوئی نہ کوئی بات، اخلاقی جو بات ہوتی ہے وہ ہم سیکھتے ہیں. اس سبق سے ہم نے کیا سیکھا کہ ہم نے صفائی رکھنی ہے، اپنی بھی اور اپنے گھر کی، اپنی گلی کی. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا جو ہے دینی فریضہ بھی ہے. ہمارا دین جو ہے وہ اس کا ہمیں حکم بھی دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ لوگوں نے اس کی بہت اچھی ریڈنگ بھی کرنی ہے. جو سبق ہم پڑھتے جا رہے ہیں نا، ان کی گھر میں ضرور ریڈنگ کرتے رہا کریں، پڑھائی کرتے رہیں، تاکہ پیپرز میں آپ کو مشکل نہ ہو. چلیں جی، اب آتے ہیں ہم لوگ اس کی مشق کی طرف. جی، سوال نمبر 1 ہے، ان الفاظ کے معنی سمجھیں اور جملے بنائیں. آپ نے اس کے جملے بنانے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ الفاظ میں پہلا لفظ دیکھیں، محلہ ہے، اس کا مطلب ہے گلی. دوسرا ہے کچرا، اس کا مطلب ہے کوڑا کرکٹ. تیسرا ہے کوڑے دان، اس کا مطلب ہے کوڑے والا ڈبہ. پھر اگلے کالم میں آ جائیں، نکاس، اخراج، منظر، نظارہ، جوش، جذبہ. اب آ جائیں گے اس کے سوال جواب کی طرف. محلے والے کس بات سے پریشان ہوئے؟ تو اس کا جواب ہے، محلے والے بارش کا پانی گلی میں رکا دیکھ کر پریشان ہوئے. محلے والے بارش کا پانی گلی میں رکا دیکھ کر پریشان ہوئے. نمبر 2 ہے، گلیوں میں کھڑے پانی سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ گلیوں میں کھڑے پانی میں بدبو پیدا ہوتی ہے، مچھر پیدا ہوتے ہیں اور مختلف بیماریوں کی وجہ بنتے ہیں. نمبر 3 دیکھیں، اپنے ماحول کو صاف رکھنے کے لیے آپ کیا کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے کوڑا کرکٹ جو ہے کوڑے دان میں ڈال سکتے ہیں. اس سے کیا ہوگا؟ ہمارا ماحول صاف رہے گا. اس کا جواب کیا ہے؟ ہم اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے کوڑا کرکٹ کوڑے دان میں ڈالیں یا ڈال سکتے ہیں. دونوں طرح سے ٹھیک ہے. اب آ جائیں گے اگلے صفحے پہ، صفحہ نمبر 44 پہ. دیکھیں، سبق کے مطابق درست اور غلط بیان کی نشاندہی دائرہ لگا کر کریں. ٹھیک ہے، دائرہ لگانا ہے. یہ درست اور غلط کے کالم آپ کو سامنے نظر آ رہے ہوں گے. تو پہلا ہے، آسمان پر دوپہر سے کالے بادل چھائے ہوئے تھے. یہ آپ نے بک پر ہی کام کرنا ہے. تو دوپہر سے کالے بادل چھائے ہوئے تھے نا، اس کا مطلب ہے یہ درست ہے. اس کے اوپر آپ سرکل بنا دیں گے. نمبر 2 دیکھیں، صفائی انسانی صحت اور زندگی کے لیے بہت ضروری ہے. یہ بھی درست ہے. نمبر 3 دیکھیں، خالد صاحب نے پانی کے نکاس کی نالیوں پر سے کچرا اٹھایا. یہ بھی درست ہے. ہمیں اپنا کوڑا گھر کے باہر پھینکنا چاہیے نہیں، اس کا مطلب ہے یہ غلط ہے. پھر آخری دیکھیں، ماحول کو صاف رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. یہ بھی درست ہے. آگے دیکھیں، یہ اسی صفحے پر بات سے بات نکلے میں 5 نمبر پہ دیکھیں، دی گئی تصویر کو غور سے دیکھیں اور بتائیں کہ زمین کیوں اداس اور پریشان ہے. جی، آپ کو زمین کتنی پریشان لگ رہی ہے، رو رہی ہے بیچاری. بلکہ یہ تو اس کی وجہ بھی تو ہوگی نا، کیوں پریشان ہے. آپ نے ویسے ہی پوائنٹ جو ہے وہ سوچنے ہیں، بتانے ہیں. جب ہم انشاءاللہ اسکول بھی آئیں گے تو اپنے پیرنٹس کو بھی بتائیے گا اس تصویر کے بارے میں کہ اس کے اوپر کیا کیا بنا ہوا ہے جس وجہ سے یہ پریشان ہوگی. ایک تو ٹریفک بہت زیادہ ہو گئی، پھر فیکٹریز بہت زیادہ بن گئی. دیکھیں، دھواں ہے ہر طرف جو ہے وہ
کوڑا کرکٹ جلایا جا رہا ہے اور دھواں بہت زیادہ اس کی وجہ سے بھی پھیل رہا ہے، فیکٹریز کی وجہ سے دھواں پھیل رہا ہے. پھر درخت نظر نہیں آ رہے ہمیں، گرینری بہت کم نظر آ رہی ہے نا. درختوں کی کٹنگ ہو گئی کیونکہ عمارات بہت زیادہ بن گئی، مکانات بہت بن گئے. تو یہ تمام وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ زمین جو ہے وہ بہت ہی اداس ہوئی ہوئی ہے، بہت زیادہ پریشان ہے. اب آئیں گے اگلے صفحے پہ. آپ کے ذہن میں بھی زمین کے حوالے سے جو پوائنٹس ہوں وہ آپ لوگ بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے ہے جی لفظوں کا کھیل. سوال نمبر 6، ہر لفظ کے آخری حرف سے نیا لفظ بنا کر لفظوں کی ریل گاڑی بنائیں. واہ، یہ تو بڑا مزے کا کام ہے جی. سب سے پہلے دیکھیں ڈبے میں ہے جھوم لفظ لکھا ہوا ہے اور آخری حرف ہے میم. تو میم سے اگلا لفظ بنائیں گے تو وہ ڈبے کے ساتھ جڑے گا. آگے ہے مور لکھا ہوا ہے انہوں نے. پھر آگے رے ہے. اب رے سے آپ نے لفظ بنانا ہے. آگے رے سے جیسے میں اگر بناؤں گی تو روٹی بنا سکتے ہیں. پھر روٹی میں یہ آ رہا ہے تو میں یہ سے آگے بناؤں گی، یہ سے یکا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اب یکا جو ہے وہ اس کے آخر میں ہے آتا ہے تو ہے سے ہم ہاتھی بنا سکتے ہیں. اسی طرح سے آپ لوگوں نے بھی نئے نئے لفظ خود بنانے ہیں. یہ ٹھیک ہے، اور یہ کتاب پر ہی کام کرنا ہوگا. اس کے بعد آ جائیں گے سوال نمبر 7 پہ. یہ پیراگراف آپ پڑھیں گے اور اس کے زبانی سوالات کے جوابات اپنے پیرنٹس کو بتانے ہیں. سوال کیا ہے جی، درختوں کے کیا فائدے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں فائدے جو ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں. اس کی آپ ریڈنگ بھی کریں گے اور اس کے بعد اپنے والدین کو اس کے بارے میں بتانا بھی ہے کہ فائدے کیا ہیں درختوں کے. اب آئیں گے اگلے صفحے پر. قواعد سیکھیں. جی، پہلا لفظ ہے کلمہ. دیے گئے جملوں کو غور سے پڑھیں. ان میں کلمے کو نمایاں کیا گیا ہے. ہر طرف پانی کھڑا ہے. یہ جو گرین کلر کا آپ کو سبز رنگ کا نظر آ رہا ہے نا، یہ ہے کلمہ، پانی. اور آج بہت بارش ہوئی. اس میں بارش لفظ ہے، یعنی کہ کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ ایسے الفاظ جو کوئی معنی رکھتے ہوں اور سننے والے کو سمجھ میں آسانی سے آ جائیں، اس کو کلمہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی وہ الفاظ جو کوئی معنی رکھتے ہیں. پانی ہم پیتے ہیں نا، بارش سے سیراب ہوتے ہیں، فصلیں سیراب ہوتے ہیں، یا بارش کی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی. تو یہ جملہ ہمیں سمجھ آ رہا ہے نا، تو اسے ہم کلمہ کہتے ہیں. اس کے بعد دوسرا لفظ دیکھیں محمل ہے نیچے. اب دیے گئے جملوں کو غور سے پڑھیں. ان میں محمل کو نمایاں کیا گیا ہے. گلی میں کوڑا ووڑا نہ پھینکو. اب ووڑا جو ہے وہ کوئی لفظ تو نہیں ہے نا، کوڑا تو لفظ ہے لیکن ووڑا تو نہیں ہے، تو اس کو ہم کہیں گے محمل. راشد نے پانی وانی پیا اور چل پڑا. اب وانی دیکھیں، پانی تو لفظ کلمہ ہے، مطلب سمجھ آ رہا ہے، لیکن وانی کیا ہے؟ یعنی کہ محمل جو ہے وہ الفاظ جو بے معنی ہوں مگر جب کلمے سے ملے تو با معنی بن جائیں، انہیں محمل کہتے ہیں. یعنی کہ کلمہ اور محمل دونوں اکٹھے آئیں گے. اب یہ سوال نمبر 8 حل کریں گے نا، اس میں آپ کو پتہ چلے گا. درجہ ذیل جملے غور سے پڑھ کر کلمہ اور محمل الگ الگ کریں. پہلا جملہ ہے ابا جان محلے والوں سے بات چیت کر رہے ہیں. اب اس میں ایک میں آپ کو بتا دوں، جیسے کلمہ میں کیا آ جائے گا؟ بات، اور محمل میں آ جائے گا چیت، یعنی اکٹھے آتے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 2 دیکھیں، اسلم نے واپسی پر بستہ بستہ میز پر رکھا. اب اس میں کلمہ کیا ہے؟ بستہ، اور وسطہ محمل ہے. نمبر 3 ہے، تم سب گندے مندے کپڑے پہن کر کیوں چلے آئے. اب اس میں دو لفظ کون سے لگ رہے ہیں آپ کو؟ جی، گندے. گندے ہے کلمہ اور مندے ہے محمل. پارک میں پانی وانی کھڑا ہے، تو اس میں کلمہ کیا ہے؟ پانی، اور محمل کیا ہے؟ وانی. یعنی آپ کو سمجھ آ گیا کہ کلمہ اور محمل کیا ہے. کلمہ جو الفاظ سمجھ میں آ جاتے ہیں، اور محمل جو ہے وہ الفاظ جو بے معنی ہوتے ہیں لیکن کلمے کے ساتھ مل کر با معنی لفظ بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بہت اچھی سمجھ آ گیا ہوگا. اور اس کے علاوہ بھی آپ الفاظ بنا سکتے ہیں. جملے بنائیے گا ذرا. ٹھیک ہے، یہ بھی آپ نے کتاب پر ہی کام کرنا ہے. اب آگے دیکھیں جناب، یہ بڑا مزے کا کام ہے کہ آپ کی امی نے آپ کو کمرہ صاف کرنے کے لیے کہا ہے. آپ کمرہ صاف کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ 5 جملوں میں لکھ کر بتائیں. جی جناب، اگر آپ کو اپنی مما کہتی ہیں کہ کمرہ صاف کریں تو آپ کیا کریں گے؟ یعنی لڑکیاں جو ہے وہ کیا کریں گے جی؟ بکھری ہوئی چیزوں کو اکٹھا کر لیں گے، بستر کی چادر جو ہے اس کو درست کریں گے، پھر ہر چیز جو ہے اپنی اپنی جگہ پر رکھیں گے، فرش پر جھاڑو بھی لگائیں گے. جس میں آپ کو یہ 2-3 جملے بتا رہی ہوں، آپ اس میں اور اضافہ کر سکتے ہیں. پھر کمرے میں رکھی ہوئی چیزوں سے گرد صاف کر دیں گے، اپنے کپڑے جو ہے وہ الماری میں لٹکا دیں گے. تو اس طرح کی جملے جو ہے وہ آپ لوگوں نے لکھنے ہیں اور اپنا کمرہ جو ہے وہ صاف ستھرا رکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سبق بہت اچھا لگا ہوگا. مجھے تو
ٹھیک ہے. اب اس کو جو بھی کام کاپی پر کرنے والا ہے بیٹا اس کو کاپی پہ کرنا ہے، جو بک پہ کرنے والا ہے اس کو بک پہ کر کے اس کی تصویر بنا کر مجھے سینڈ کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.